بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ کیا ہے جنید انصاری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے منہ بولے بھائی اور بلاول بھٹو زرداری آصفہ بھٹو بختیار بھٹو کے ماموں برطانیہ سے تشریف لائے ہیں ارشد برکی صاحب. برکی صاحب، آپ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہے ان دنوں میں کہ جب چودھری عبد المجید صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے اور بڑا پریشر تھا یہاں پہ لوگوں کے اوپر، آپ کے اوپر، کہ بیرسٹر صاحب کا ساتھ نہ دیں، لیکن آپ نے ساتھ نہ چھوڑا. اب میرپور آزاد جموں کشمیر کا صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے یاسر سلطان صاحب وزیر حکومت، آپ کے بھائی چودھری ارشد صاحب وزیر حکومت، اور میرپور کی سڑکوں کے حالات، علامہ اقبال روڈ کے حالات دیکھ کے لوگ جو سلواتیں سناتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ آپ سمجھاتے کیوں نہیں اپنے بھائیوں اور بھتیجے کو؟ دیکھیے جنید انصاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور میرے چھوٹے بھائی راجہ حبیب اللہ خان کا دل کی تہ گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہوں کہ میں جب بھی بیرون ملک سے یہاں اپنی دھرتی پہ آیا تو آپ میرے گھر پہ تشریف لائے اور پھر میرا انٹرویو بھی کیا تاکہ میں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار آپ کے میڈیا کی تواسط سے آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے کر سکوں. جنید انصاری صاحب، میں نے شہید جمہوریت دختر پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری جب پیپلز پارٹی کے اندر تھے تو اس وقت بھی میں قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا ساتھ بھائیوں کی طرح دیا. اور پھر جب پچھلے الیکشن آئے تو ضمنی الیکشن میں بھی قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو میری ضرورت پڑی. جب جنرل الیکشن آئے تو اس میں بھی ان کو ضرورت پڑی، انہوں نے مجھے کال کیا تو ان کی ایک ٹیلی فون کال پہ دوسرے تیسرے دن میں آزاد کشمیر آ گیا اور بھرپور طریقے سے جتنی بھی میرے جسم کے اندر سکت تھی میں نے ان کی الیکشن مہم چلائی. نہ صرف خود آیا بلکہ اپنی فیملی کے تمام افراد کو لے کر کے آزاد کشمیر کے اندر آیا. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فی الحال تک دیکھیے سیاست میں بھی دوستوں کے اندر بھی تالی کلیپس جب انسان کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے کلیپ ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے کلیپ نہیں ہوتی. میں نے ایک طویل عرصہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا ساتھ دیا اور آج بھی ان کے ساتھ ہوں. بے شک انہوں نے ہر ایرے خیرے کو اپنے اس دوران اقتدار میں ایڈجسٹ کیا، لیکن شاید میری طرف ان کی نظر اس وجہ سے نہیں پڑی کہ میں ان کے ٹرائب سے تعلق نہیں رکھتا، جبکہ میں نے قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو ایک قومی لیڈر تصور کر کے ان کا ساتھ دیا ہے. اور میں نے ہمیشہ اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے اور بالخصوص جب بھی ان سے ملاقات کی ہے تو اس وقت بھی کہا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک قومی لیڈر تصور ہو تو اسے ایک ٹرائب سے بالاتر ہو کر کے سیاست کرنی چاہیے. میری نظر میں قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ آکوپائڈ کشمیر کے اندر اور بیرون ملک بسنے والے کشمیریوں میں بھی وہ ہر دل عزیز سیاسی لیڈر ہیں. تو اس لیے ان کو یہ اپنے ٹرائب کی سیاست سے بالاتر ہو کر کے قومی سطح کی سیاست کرنی چاہیے. چلیں یہ بات تو میں اس طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیں، میرپور کی پبلک جس عوام کے لیے آپ نے جیلیں کاٹیں، ماریں کھائیں، آپ ملک بدر ہوئے، سیاسی جلاوطنی بھی آپ نے برداشت کی، بڑے بڑے ظلم آپ نے برداشت کیے، میرپور کے لوگ اس وقت یہاں کی صورتحال، ترقیاتی کاموں، سڑکوں کی صورتحال، علامہ اقبال روڈ مونجو دڑو کا اس وقت منظر پیش کر رہی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو خیال نہیں ہے اس کا؟ دیکھیے یہ بدقسمتی کی بات ہے. مجھے آج یہاں آئے ہوئے اپراکسیمیٹلی 7-8 دن ہو گئے ہیں اور اس دوران بے شمار لوگ مجھے گھر پہ بھی ملنے کے لیے آئے، میں باہر بھی گیا تو بالخصوص میرپور کے اس حلقے کے عوام مایوس ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالی اپنے اس دورے کے دوران
सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से भी मिलूँगा और उनसे भी शिकवा करूँगा कि मीरपुर के लोगों ने आपको अप्रॉक्सीमेटली 8-9 दफ़ा यहाँ से असम्बली मेंबर मुंतखब किया, और फिर मीरपुर के लोगों की वफा को देखिएगा कि वो जब सदर बन गए तो उनके बेटे यासर सुल्तान को भी मुंतखब किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीरपुर के लोग, अब मैं देख रहा हूँ कि मायूस है। मेरा तल्लक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से है, और फिर मैं बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी कारकुन रहा हूँ और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक भाई रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी सारी उम्र जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से लेकर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत तक एक तवील अरसा पीपल्स पार्टी के अंदर ही गुजारा। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि चूँकि आपकी मुझे ज़रूरत है, तो पिछले इलेक्शन में उनका साथ दिया, तो अब मैं सदर रियासत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपके इस मीडिया की तवासत से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मीरपुर के लोग बहुत मायूस हैं। वो मायूस इसलिए वजह है कि आज रियासत का सबसे बड़ा ओहदा भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के पास है, फिर उनका बेटा असम्बली मेंबर भी है और वो वज़ीर हुकूमत भी है, उनका कज़न चौधरी अरशद भी वज़ीर हुकूमत है। लेकिन मुझे इस वक्त तक जितने भी लोग मिले हैं वो मायूस नज़र आते हैं, चूँकि एक तो मैं ख़ुद भी बुनियादी तौर पे इसी मीरपुर में मैंने परवश पाई, जवानी पाई और फिर बैरून मुल्क में जिला वतन हो गया, तो मीरपुर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। बहुत सारे लोग मायूस हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ और उसके बेटे यासर सुल्तान के साथ, और इवन तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के फादर चौधरी नूर हुसैन साहब के साथ भी मीरपुर के लोगों ने वफा की है। तो इसलिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का और उनके बेटे और उनके कज़न का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इस वफा को रिटर्न करें। जहाँ तक आपने मेरी एडजस्टमेंट की बात की है, तो जुनैद अंसारी साहब ये ना सिर्फ मीरपुर का बच्चा बल्कि बैरून मुल्क बसने वाले भी कश्मीरी और पाकिस्तानी और बिलखसूस बैरिस्टर सुल्तान महमूद के चाहने वाले भी कहते हैं कि अरशद बरकी आपका एक तवील अरसा से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मोहब्बत का रिश्ता। और फिर मेरे हाँ भी जब वो पिछली दफ़ा में आया तो मेरे इस रेजिडेंट पे भी वो तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त भी मुझे कह रहे थे, उन्होंने ख़ुद अपनी तकरीर में भी कहा कि अरशद बरकी मैं समझता हूँ कि आपके साथ फ़िलहाल तक ज़्यादती हो रही है, कोई बात नहीं है। मुझे कोई मैं किसी ओहदे का भूखा नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म के वसाइल दे रखे हैं, और आज़ाद कश्मीर का बच्चा मेरी जो जवानी के दौर में भी आज़ाद कश्मीर के पिसे हुए तबकात के लिए एक तवील सियासी जदोजहद को बाखूबी तरीके से जानता है। और फिर मेरी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी मुझे बहुत मोहब्बत दी, क्योंकि वो जानती थी कि एक सियासी कारकुन की क्या इज़्ज़त होती है। जुनैद अंसारी साहब, अनफॉर्चुनेटली आजकल सियासी जमातों के अंदर भी कारकुनों का वो इज़्ज़त और वो वक़ार नहीं रहा, क्योंकि चमक की बुनियाद पे सियासी जमातें भी फ़ैसले करने लगी हैं। इसीलिए आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तमाम सियासी जमातें कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही हैं। उसकी वजह यह है, यहाँ पे अरशद बरकी साहब, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बरतानिया में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो थी, वो हमेशा आपकी रहाइश पर जाकर वहाँ पर क़याम भी करती थीं अपने बच्चों समेत, और बड़ा ऑनर करती थीं आपको। हमारे दोस्त हैं राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आपके मेहमान थे, वो भी वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ उन्होंने रोज़नामा जंग के लिए वहाँ पे किए। आप एक समझदार सियासी कारकुन हैं जिनका ब्रेन भी है, आप सिर्फ नारों पे यकीन नहीं रखते। हम देखते हैं कि राजा नवीद अख्तर गोगा साहब को यहाँ पे चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनाया गया। हम देखते हैं चौधरी सिद्दीक साहब को ज़कात कौंसिल का चेयरमैन बनाया गया। हम देखते हैं चौधरी मनशा साहब को DG MDHA बना दिया गया। दीगर लोगों की एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हुई। बरतानिया से आप लोग, जो कि हमेशा लाइफ लाइन रहे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब एग्ज़ाइल में थीं, आपने उस वक्त भी उनको प्रोटेक्ट किया। जो आप दामे दिर में सुखने कदमे कर सकते थे, आपने उनके साथ किया। चौधरी दिलपजीर साहब वहाँ पे लंदन में एडवाइज़र हैं, 7-8 एडवाइज़र और भी बनाए गए हैं सदर साहब के, जो अलामती हैं। इख्तियार उनका जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या ओवरसीज़ लोगों के साथ आप समेत ये जो सलूक है रियासत का,
اداروں کا, حکومتوں کا, یہ آپ درست سمجھتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو میں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود پہ چھوڑتا ہوں. دیکھیے اوورسیز کے لوگوں نے انتہا درجے کی وفا کی ہے قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ, بالخصوص جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے. اور اپوزیشن میں تھے تو وہ جب برطانیہ جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کو, ہزاروں لوگ ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آتے تھے. اور مشکل وقت میں اوورسیز کے لوگوں نے ان کی بہت ہی ان کا ساتھ دیا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہاں برطانیہ سے اوورسیز کے 7-8 وہ جو ایک ان کا لیٹر ایڈ پیڈ پہ کہہ دیا کہ آپ بھی مشیر ہیں, آپ بھی مشیر ہیں. ایسے مشیروں کی کیا عزت اور کیا وقار ہے. میرے دوست ہیں چودھری مالک صاحب, وہاں برطانیہ ہوتے ہیں. میں اکثر ان سے مذاق کرتا ہوں کہ خدا را یہ تو مشیری کی بھی ایک لحاظ سے توہین ہے. تو ہاں توہین ہے یہ, کیا 7-8-10 مشیر ویسے ہی آگے پیچھے پہ. ایک زمانے میں جب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے چودھری مجید, تو اس زمانے میں انہوں نے بے شمار کوارڈینیٹر بنا دیے. لوگ کہتے تھے کہ میرپور میں اتنے رکشے نہیں ہیں جتنے چودھری مجید کے کوارڈینیٹر ہے. اسی طرح بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے, جہاں دیدہ سیاسی لیڈر ہیں, آزاد کشمیر کے ایک بڑی شخصیت ہے, اور بیرون ملک بھی جاتے آتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو چلتے پھرتے ایڈوائزر ہیں ان کے, اور پھر ایڈوائزر کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے. میں آپ کو مذاق میں کہتا ہوں, ایک ایڈوائزر پچھلے دنوں میں آئے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ برکی صاحب میرا پانی کا کنیکشن یہاں نہیں لگتا, تو اب برائے مہربانی آپ کی بیوروکریسی سے اچھے تعلقات ہیں, آپ میرا کنیکشن لگوا دیں. ایڈوائزر صاحب, صدر آزاد کشمیر کے ایڈوائزر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے ایڈوائزر صاحب برکی صاحب سے درخواست کر رہے تھے کہ میرا پانی کا کنیکشن لگوا دیں. اسی میں یہ حال ہے ہمارے ایڈوائزروں کا. وہاں برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز کے جو کشمیری ہیں وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ. آخری سوال, ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف 9 مئی کا حادثہ سانحہ جس پر قوم پریشان ہوئی, یہ وہاں سانحہ پیش آیا اور تحریک انصاف ڈس انٹیگریٹ ہوتی چلی گئی. اوورسیز جو ہمارے برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, پوری دنیا میں کشمیری پاکستانی رہتے ہیں, وہ پھر بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کریٹیکلی اینڈ پولیٹیکل برین رکھتے ہوئے؟ دیکھیے جنید انصاری صاحب, میں سچی باتیں کرنے والا ہوں, نہ صرف اوورسیز میں بلکہ اندرون ملک بھی. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان سب پولیٹیکل لیڈروں سے پاپولر لیڈر ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور اوورسیز میں بھی. لیکن یہاں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں جو بھی کوئی پاپولر ہوتا ہے, ایک زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا سب سے بڑا ہر دل عزیز سیاسی لیڈر تھا, وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. پھر شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کے اندر بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے سب کانٹیننٹ میں اور بالخصوص پوری دنیا میں ایک ہر دل عزیز سیاسی رہنما پاکستان کی تصور کی جاتی تھی. اس کو بھی سیاسی سین سے اوجھل کر دیا گیا. آج کل عمران خان بھی جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی پاپولر لیڈر ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں ٹرائبس کو دیکھ کر سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ہے ہی کمزور. یہ سیاسی قبیلے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, ٹرائبس ہیں, وہ کبھی تو پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کبھی وہ تحریک انصاف میں چلے جاتے ہیں, کبھی وہ مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں. دیکھیے کبھی کنگز پارٹی جو نہیں بنتی ہے, کبھی کنگز پارٹی جو نہیں بنتی ہے, وہ ان موروں کو ہی وہ آگے پیچھے لے جاتے ہیں اور اس طرح سے یہاں لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں. یہ بدقسمتی اور اسی وجہ سے ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے ہماری سوسائٹی کے اندر. اچھا آخری بات, ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, غزہ کی صورتحال کے حوالے سے اوورسیز لندن کے اندر, پورے برطانیہ کے اندر, واشنگٹن ڈی سی کے اندر, پوری دنیا میں, پورے یورپ میں مسلمان غیر مسلم جتنے بھی انسان پیس لونگ ہیں وہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا شعور دینے کی ضرورت ہے؟ تحریک آزادی کے بیس کیمپ نے اس حوالے سے کیا اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیے جنید انصاری صاحب, ایز فار ایز اوورسیز کنسرن, مقبوضہ کشمیر کی تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے اوورسیز میں بسنے والے کشمیریوں نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے.
اور آج بھی ان کے دل میں بڑی طلب ہے آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور بالخصوص آج کل جو وہاں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یورپ کے اندر اور بالخصوص برطانیہ کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ ہمارے پاکستانی اور کشمیری جو تارکین وطن ہیں ان کی پارٹیسپیشن ہے. چونکہ بیرون ملک بسنے والے لوگوں کا دل بڑا احساس ہوتا ہے آج ظلم و ستم ہو رہا ہے. میں اپنے بیٹے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پچھلے دنوں سے ذی شان برقی، بیرسٹر ذی شان برقی، وہ جہاں تک اس سے ممکن ہو سکتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور دیگر وہاں برطانیہ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں بھی وہ پورے طریقے سے پارٹیسپیشن کر رہا ہے اور پیش ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز میں بسنے والے لوگ بڑے اساس دل کے لوگ ہوتے ہیں، اور اساس دل ہونے کی وجہ سے دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو تو وہ اس ظلم اور زیادتی کو بین الاقوامی فون پہ آسان طریقے سے اجاگر کرنے میں اہم اور آسان کردار ادا کرتے ہیں. تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. لارڈ قربان حسین، لارڈ نذیر احمد، لارڈ واجد خان، مبشر لون، علی رضا سید، ڈاکٹر فائی، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، بہت سے احباب جو میرے اور راجہ حبیب اللہ خان کے ریڈیو آزاد کشمیر، ریڈیو پاکستان کے پروگراموں میں شریک ہوتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے حوالے سے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ایک ذرا صبر کے اب جبر کے دن تھوڑے ہیں؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ انہوں نے تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے آکوپائڈ کشمیر میں بسنے والے ہمارے کشمیریوں کا ایک تاریخ ساز کردار ہے. اور آپ نے جن حضرات کا نام لیا بالخصوص لارڈ نذیر احمد، وہ بھی ہمارے پاکستانیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے ایک بڑا ایسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ پچھلے دنوں چودھری مالک صاحب نے ان کو اپنی رہائش گاہ پہ بلایا ہوا تھا. میری ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور میں نے ان کو کہا ہے کہ کشمیری اور پاکستانی آپ پہ ناز کرتے ہیں. اسی طرح لارڈ کربان ہو گیا، اسی طرح امریکہ میں جو ہمارے کشمیری بستے ہیں، اور اسی طرح قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ریاست کے آج بڑے عہدے پہ ہیں، وہ بھی کشمیریوں کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے. جی، چودھری انوار الحق موجودہ جو آزاد کشمیر صاحب کے انوار الحق صاحب موجودہ جو آزاد کشمیر حکومت کے پریمیئر ہیں، ان کی 6 ماہ کی کارکردگی اور 36 کے قریب وزراء اور مشیر اور کوآرڈینیٹر کا لفظ کوئی آپ نے یوز کیا تھا، وہ جو رکشوں سے زیادہ بڑھ گئے تھے مجید صاحب کے دور میں، آپ نے فرمایا ان کی کارکردگی کو ون لائن میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف بجلی کے بلز کے خلاف 6 ماہ سے تحریک چل رہی ہے، لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے. آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں، جابز لوگوں کے پاس نہیں ہیں، ہزاروں نوجوان فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی آگے روزگار کا سلسلہ نہیں ہے. ون لائن میں چودھری انوار الحق صاحب کی کارکردگی کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جنید انصاری صاحب، میں تو فی الحال تک وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب سے ملا نہیں ہوں، لیکن گائے بگائے ان کا سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ جب تقریریں وغیرہ کرتے ہیں تو میں سنتا رہتا ہوں. بالخصوص انہوں نے انتظامیہ کے حوالے سے کہا کہ میں نے تمام افسران کو کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے آفسز میں رہیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں. تو میں آئے روز پچھلے 2 ہفتے سے یہاں میرپور میں ہوں. ماسوائے کمشنر چودھری شوکت کے جس کسی دفتر میں گیا کوئی افیسر مجھے نظر نہیں آیا. کچھ تو 12-1-2 بجے کے بعد دفتر آتے ہیں اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، ماسوائے کمشنر چودھری شوکت کے. اس کو اگر آپ ٹیلی فون بھی کریں تو وہ ٹیلی فون نہ اٹھا سکے تو وہ ریورس کال کرتا ہے. باقی تو یہاں حال اسی طرح کا ہے جس طرح کا پہلے تھا. تو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے اقتدار کے وزیر اعظم بننے کے بعد میں پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے اندر آیا ہوں، تو آپ کے جو دعوے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے اور پھر جب آپ تقریریں کرتے ہیں تو لوگ آپ سے بڑے انسپائر تھے اور وہ حقیقی طور پر چاہتے بھی ہیں کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہاں وہ ریاست کے اندر. بالخصوص کل کچھ صحافی حضرات میرے پاس آئے ہوئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ برقی صاحب یہ محکمہ مال کا جو ہے سلسلہ وہ سارا کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرا اپنا ایک کیس ہے وہاں سمانی چوکی میں، 2.5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ایک تحصیلدار کی جو عدالت ہے وہاں سے فیصلہ نہیں ہو سکا.
چاول کا ایک دانہ پوری دیگ کا پتہ بتا دیتا ہے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا, شعر میں شاید کوئی تحریف ہو جائے, معاف کیجیے گا اگر غلطی ہو. اب یہ راز راز نہیں سب اہل گلشن جان گئے, اب یہ راز راز نہیں سب اہل گلشن جان گئے, انجام گلستاں کیا ہوگا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. جناب وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب اور جناب صدر بیشر سلطان محمود چودھری صاحب, برقی صاحب سچی باتیں کرتے ہیں, بلنٹ ہیں, اسٹریٹ ہیں. اگر ان کی باتیں اور عوام کا درد آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو خلق خدا کے لیے کچھ کر جائیے. فوت آپ نے بھی ہو جانا ہے, میں نے بھی ہو جانا ہے. آئیے اپنی اپنی قبر کی روشنی کا انتظام کریں. فی امان اللہ, حافظ اینڈ گڈ بائے.